بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ المبارک کے اس موقع پر جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ حدیث پاک کی روشنی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ اسلام کے، چونکہ 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے، 22 جمادی الثانی، تو آج 22 جمادی الثانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی حدیث سنتوں اور آپ کے خلفاء صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا احترام اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا انہوں نے سوال جواب کیے، کچھ نہ کچھ ہیزیٹیشن کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد ہستی ہیں جنہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، فوراً آپ نے اسلام قبول کیا، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عمر بن مروہ یا مروہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب سے پہلی شخصیت اسلام قبول کرنے والی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے، امام ابن ابی شیبہ نے، امام طبری نے روایت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، ہے ابو بکر، اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف سے تم آگ سے آزاد ہو، انت عتیقم من النار، تم آگ سے آزاد ہو، یعنی جنتی ہو، سبحان اللہ۔ اس کو جامع ترمذی میں امام ترمذی نے نقل فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو یحییٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا صدیق لقب آسمان سے نازل کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اس کو امام حاکم نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح حضرت نزال بن صبرہ یا صبرہ آپ روایت فرماتے ہیں، حضرت علی شیر خدا سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو آگ سے آزادی اور آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق آسمان سے نازل کیا گیا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کا لقب اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ان دونوں کی زبانوں سے مبارک لقب صدیق رکھا، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ پاک نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس اور حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان اقدس اللہ پاک نے اپنی شان کے لائق یہ لقب عطا کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود یہ لقب صدیق رکھا، سبحان اللہ۔ اسی طرح اس کو امام طبری نے، امام حیثمی، امام احمد بن حنبل، دیگر ائمہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے والد حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نقل فرمایا ہے کہ آپ سے انہوں نے پوچھا کہ سرکار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سب سے بہتر ہے، تو انہوں نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میں نے کہا ان کے بعد، انہوں نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان کے بعد، آپ نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر میں نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا کہ پھر آپ ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ ایک آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری ہے، ورنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، آپ کی اپنی عزت ہے، آپ کی اپنی شان ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ ہر صحابی ہیں، لیکن علی شیر خدا سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابی بھی ہیں، اہل بیت اطہار میں بھی ہیں، سرکار کے بھائی یعنی کزن بھائی بھی ہیں، سرکار نے خود آپ کو اپنی گود میں پالا،
گود میں اٹھایا اور محبت کی، اور آپ کی سن اللہ بھی ہیں، حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن محترم بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابی درداء آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے چل رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس ہستی کی آگے کیوں چل رہے ہو جو تم سے بہت بہتر ہے؟ بے شک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس شخص سے بہتر ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل، امام ابی عاصم السنہ میں، امام حیثمی نے، امام دہلوی نے اور امام طبری نے دیگر کتب میں بھی یہ آیا ہے۔ اسی طرح امام ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شان عطا کی۔ ایک اور حدیث پاک سرکار نے فرمایا، میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کے اندر، سرکار نے پوچھا کہ تم میں سے آج کون ہے جس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں نے رکھا ہے۔ پھر دوسرا سوال، آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تیسرا سوال، آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ تینوں سوالوں کے جواب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ سارے اوصاف کسی شخص میں ہرگز جمع نہیں ہوتے الا وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ جنتی ہوتی ہے۔ تو آپ کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا، آپ پہلے خلیفہ ہیں۔ سرکار نے اپنی زبان مبارک سے آپ کو صدیق کا لقب، آپ کو جنتی قرار دیا۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں آپ کی صحابیت کا لفظ قرآن پاک میں کسی صحابی کے بارے میں اگر آیا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے۔ تو آپ کی شان، آپ کی عظمت اپنی بہت اونچیاں، بہت عرفہ ہیں۔ ایک نقطے کی وضاحت، موجودہ دور میں جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں، بہت سارے علماء، مفتیان اور لوگ آپس میں لڑتے ہیں۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آپس میں شانوں کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ سرکار کے ادنا سے ادنا صحابی، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار علیہم السلام، سب کی اپنی اپنی جگہ پر عظمتیں ہیں، شانیں ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ آپ کی شانیں، عظمتیں اور عزتیں یہ مقابلہ کروانے کے لیے نہیں ہے کہ یہ ہستی اونچی ہے، یہ نیچی ہے، یہ اونچے ہیں، بڑے ہیں، یہ کم تر ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سرکار کی ہر صحابی ستارے ہیں، سرکار کی ہر صحابی کا عزت اور مرتبہ اور مقام ہے، اور ہمیں ان کی عزت اور احترام اور محبت ہی کرنی چاہیے۔ جو لوگ ان میں پڑ گئے، شانوں کے مقابلہ کروانے میں پڑ گئے، وہ پھر فتووں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ خارجی ہے، یہ نسبی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس سے امت کے اندر افتراق آتا ہے، فتنہ فساد پھیلتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فتنہ پھیلانا، لڑائی جھگڑا کرنا، جو چیز لڑائی جھگڑے کی بحث بنے اس کو چھوڑ دینا، یہ سنت ہوتی ہے، یہ صحابہ کرام اولیاء کا طریقہ ہوتا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمتوں، شانوں کا صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی آپس میں کہیں مقابلہ نہیں کروایا، یہ سنت نہیں ہے۔ جب سرکار نے کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں کیا اور ان کو کمپیریٹیو یعنی جسے کہتے ہیں قرار نہیں دیا، یا مد مقابل کو اپنے قرار نہیں دیا، نہ صحابہ کرام کے ادوار میں ہوا، تو آج کل کے مولوی حضرات یا مفتی حضرات جو مذہبی طبقہ ان حضرات کے آپس میں مقابلے کروا کر امت کو تفریق، فرقہ در فرقہ کر رہے ہیں، یہ امت کی خدمت نہیں کر رہے۔ اسلام کے ساتھ یہ دشمنی ہے، اس سے دشمنوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسلام کی جو امت ہے، ہماری قوت کمزور ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عظمت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظمت اہل بیت اطہار سمجھنے کی، آپ کی نفوس قدسیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔